البرخ اس شور و غل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ البرخ کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ میرا باپ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میرا خاوند ہے۔ خاوند؟ البرخ نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ اس نے مجھے خریدا ہے، لڑکی نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ البرخ نے پوچھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں۔ کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ البرخ نے رومانی انداز سے پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے۔ مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھیے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرخ جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان کی ہدایات اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کے عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرخ نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرخ نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہ بتانی شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرخ نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرخ گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا۔ ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف میں چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلے ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قہبہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافات یا دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرخ شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرخ سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرخ اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرخ
پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ ایسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا۔ تو پھر وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچ گیا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ لوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پھڑ پھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے؟ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں۔ مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں۔ وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں نکلیں۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروہیں تھیں یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا؟ البرق ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناشتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو 4 آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے؟ زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرق سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھیننی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرق پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پہترے بدلے۔ وہ البرق کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا۔ البرق نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو 2 آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے۔
آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرخ وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے، مگر البرخ اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا، البرخ نے کہا۔ کہو، تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرخ سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشعلیں اٹھا کر چلے گئے۔ البرخ کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ البرخ نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرخ کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرخ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان عمرہ کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔ البرخ جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرہ بھر محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ البرخ کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایک اور بیوی یا داشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور عمرا اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساست سے ہی سلطنت اسلامیہ میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے ہوئے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت
جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا قادم الدین البرغ بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔